قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ یہ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو عقل کا وفور جناب سید عالم کو عطا فرمایا، یہ آپ کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ عقل ہی وہ چیز ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عقل جب بالغ ہو جاتی ہے تو انسان مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول مبارک کہ بزرگی بعقل است نہ بسال، تونگری بدل است نہ بمال۔ فرما سخاوت جو ہے وہ مال کا نام نہیں، وہ دلدادی کا نام ہے، اور بزرگی جو ہے وہ عمر کا نام نہیں ہے، وہ عقل کے کامل ہونے کا نام ہے۔ بہت اچھے۔ عقل کامل ہونے کا مطلب حافظ صاحب قبلہ یہ ہے کہ جس کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، جس کی جو حیثیت ہے، اس کا مکمل ادراک جب بندہ کرنے لگے تو اس کو عقل کی بلوغیت کہا جاتا ہے۔ دیکھیے انسانوں میں فکری اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے اور ذہانت کے اعتبار سے ہزارہ قسمیں بن جاتی ہیں۔ جی، آپ کا کسی مسئلے کو انالائز کرنے کا زاویہ نظر اور ہوگا، میرا اور ہوگا، حضرت علامہ صاحب کا اور ہوگا، ان ثنا خانہ مصطفیٰ کا اور ہوگا، سننے والے کا۔ کسی ایک چیز کو ابزور کرنا، سمجھنا کتنی سنجیدگی کے ساتھ کرے گا، کتنی دیانت کے ساتھ کرے گا، کتنی پختگی کے ساتھ کرے گا، یہ فطرتاً گاڈ گفٹ ہوتا ہے۔ بندہ کس پختگی کے ساتھ، پھر ایک قبولیت کرنا، ایک بندہ کس مزاج سے سمجھے گا، نہیں سمجھے گا۔ اب آپ دیکھیے کامل استاذ وہ ہوتا ہے، ایک کلاس روم کے اندر 32 طلباء ہوتے ہیں، 30 طلباء ہوتے ہیں، 25 طلباء ہوتے ہیں، ہر بچے کی ذہنیت الگ الگ ہوتی ہے، لیکن استاد عقل میں اتنا کامل ہوتا ہے کہ ہر ایک کی ذہن کے مطابق بات کرتا ہے۔ تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کا معلم بنایا گیا ہے، تو اس میں حضور کی ذہانت کا عروج آپ دیکھیے کہ انسان کسی بھی فکر کا ہوگا، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اتنی متوسط اور متوازن ہے کہ وہ ہر انسان تک پہنچے گی۔ اور میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کمال کی بات جب کریں گے حافظ صاحب، جب کمال کی بات کو سمجھیں گے، پہلے جب تک سمجھنے کی فکر نہیں ہوگی تو آپ بیان کیا کریں گے؟ تو جناب سید عالم کے علم کا وقار یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ اتنی احسن طریقے سے سمجھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو ایک عالم بھی سمجھ لیتا ہے، ایک بدو بھی سمجھ لیتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو شب و روز حضور کے ساتھ ہے، جس کے 4 یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وہ ہے جو زندگی میں ایک ہی دفعہ حضور سے ملا ہے، لیکن ایک دفعہ جب ملنے وہ حضور کے پاس آیا، دوبارہ اس کی ملاقات سرکار سے کبھی نہیں ہوئی، اور وہ ملاقات بھی جس کو آپ کہیے چند سیکنڈ ہوئی۔ سرکار سے مصافحہ کیا، سرکار نے اس کے کندھے پر رکھ کر کان میں کچھ کہا، اس نے کچھ کہا، حضور نے کچھ کہا۔ جب گاؤں دیہات سے چلا تھا تو انتہائی غبی تھا، انتہائی نامعقول تھا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آیا، اسلام قبول کیا، چند سیکنڈ حضور سے بات کی اور حضور نے جواب دیا، اب لوٹ کر گیا تو اس بازار میں، اس علاقے میں اس طرح کا ذہین کوئی نہیں تھا، فتین کوئی نہیں تھا۔ تو کمال عقل مصطفیٰ آپ دیکھیں، تربیت کا انداز دیکھیں، ایک جملہ کہہ دیتے ہیں پہاڑ کو بھی موم کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ حضور سید عالم کی سیرت جو بے نظیر و مثال ہے، اسی پر اگر آپ گفتگو کرتے رہیں گے تو گھنٹوں پر پروگرام جا سکتا ہے کہ ایک شخصیت کی عقل کو اللہ نے کتنا کامل بنایا۔ قاضی اعظم نے ایک اشارہ دیا ہے، فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کیسی ہے؟ فرمایا حضور کی عقل اور دنیا کے سارے کروڑ اربوں ذہین فتین جو آج تک پیدا ہوئے، جن کی ذہانت کا بیان ہی نہیں ہے، وہ تمام مخلوق جو ذہین اور فتین ایک جگہ پر، اور تنہا حضور کی عقل مبارک ایک جگہ پر، یہ کیسے مناسبت رکھتی ہے؟ فرمائیے مناسبت ایسے رکھتی ہے کہ ان سارے اربوں ارب ذہین لوگوں کی عقل جو ہے وہ حضور سید عالم کی عقل مبارک کے سامنے ایسے ہے جیسے حضور کی عقل ایک صحرا ہو اور یہ اربوں ارب عقل مندوں کی عقل اس کا ایک ذرہ ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ہے عقل مصطفیٰ۔ اس لیے ہی آپ دیکھیے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو سمجھنا، اس کے حقوق کو بیان کرنا، اور جو کہہ دیا وہی بات اس کے لیے ہو جانا، کہ اللہ نے آپ کو ایسی روشن عقل عطا فرمائی ہے کہ انسانیت اور انسانیت کی ضرورت کا کوئی بھی شعبہ آپ کے سامنے اندھیرے میں نہیں رہا، روشن رہا۔ تو ایسی ہی ایک ذات ہو سکتی ہے کہ سارے انسان اس کو فالو کریں، اور اس کی ایسی ایک تعلیم ہو سکتی ہے جو سارے انسانوں کے لیے محیط ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے انسانوں سن لو، تمہارے دلوں میں اٹھنے والے جذبات، چاہے پستی کو ہو یا علو کے ہو، تم غریب ہو یا امیر ہو، رشتے ناطے میں کیسے ہو، تنہا ہو، اجتماع کی صورت میں ہو، کنوارے ہو، شادی شدہ ہو،
بیٹے ہو, باپ ہو, پڑوس ہو, الغرض تم کوئی بھی ہو, فرمایا یہی وہ ذات ہے جو تمہاری زندگی کے ہر شعبے, اپنی ہر طلب کو, مثال کے طور پر ایک عالم کسی جاہل کے پاس جا کر اپنی تشرفی نہیں پاتا, ایک بزنس مین, ایسا شخص جس نے کبھی بزنس نہیں کیا ہو, اس کے پاس جا کر وہ کبھی تشرفی نہیں پاتا, ایک ڈاکٹر بیکار قسم کے آدمی جس کا وہ شعبہ ہی نہیں, اس کے پاس تشرفی نہیں پاتا. کمال ہے ذات مصطفیٰ کہ انسانیت کی زندگی کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ اپنے اپنے درجے میں تشریفی پاتے ہیں تو بارگاہ مصطفیٰ میں. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہی آپ کے معجزات میں سے. اللہ اکبر. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.